الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب فقہ الاحوط میں سے درس باب طہارت میں سے درس نمبر 15 ہے، اور ہمارے سلسلہ درس جو ہے باب طہارت میں سے وضو کے سنتوں میں ہے۔ ہماری بات جو ہے وضو کے سنتوں میں سے جو ہے ایک سنت جو ہے یہ ہے آج کے درس میں، درس نمبر 15 میں، وہ استعاب الراس، مسح کرتے ہوئے، مسح کے باب میں ہے۔ فرماتے ہیں سر کو جب آپ مسح کریں گے تو شروع میں فرمایا سر کا کچھ حصہ مسح کرنا واجب ہے۔ تو ہماری نرباشی دنیا میں جو ہے ہمارے علماء سلف اور ابھی خلف سب کا اتفاق ہے، سامنے والے حصے کو پیشانی، یہ جو سر کے بیچ سے لے کر پیشانی کے بالوں تک سامنے والے حصے کو پورا ہتھیلی جو حصے سر کا مسح کرنا یہ واجب عمل ہے۔ کچھ حصے کو، کچھ ایسے مطلب آپ نے اس طرح مسح کیا، اس طرح پیچھے کو، یہ مراد ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام سے بھی سنت ہے، طریقہ یہی کہ سامنے والے حصے کو آپ نے مسح کرنا، یہ واجب ہے کچھ حصے کو۔ اما پورے سر کو مسح کرنا، یہ شاذ فرماتے ہیں بعض صورتوں میں یہ سنت ہے۔ کب ہے؟ واجب تو کچھ حصہ تھا اور بیان ہو گیا، ابھی جو ہے پورے سر کو مسح کرنا کب؟ فرماتے ہیں وہ استعاب الراس، پورے سر کو گھیر لینا، بالمس مسح کے ذریعے سے، مطلب کیا ہے؟ پورے سر کو مسح کرنا۔ ہاں جی، کب؟ فی الازمنتی، وہ زمانوں میں، وقتوں میں، والامکنتی، جگہوں میں، حالت گرم یعنی موسم گرم میں، جیسے موسم گرما میں ہاں جی گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو اس ایسے موقعوں پر، یا گرم علاقوں میں جیسے پاکستان کی بہت سی جگہیں ہیں، لاہور وغیرہ، ملتان جیسے بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر گرم موسم میں اچھا خاصا پسینہ آتے ہیں انسان کو، تو ایسے گرم موسم اور گرم جگہوں میں پورے سر کو مسح کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے پورے سر کو پھر وہاں واجب تو وہی بات ہے، اس کو مسح کرنا، خواہ گرمی ہو خواہ سردی ہو، عام حالت میں، لیکن گرم موسم میں ہمیشہ سنت نہیں ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ اس کے ذریعے سے گویا کہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کے اختلاف کو دور کر رہے ہیں، یعنی امت کے اندر عالم اسلام کے ہمارے اہل سنت برادری جو پورے سر کو ہمیشہ سال بھر گرمی سردی کوئی نہیں دیکھتے ہیں، پورے سر کو ہمیشہ مسح کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم سر کا واجب تو کچھ حصہ ہے، کچھ ایسا جو سامنے والے حصے کو مسح کرنا واجب ہے، اما پورے سر کو مسح کرنا جیسے گرم علاقوں میں اور گرم جو ہے موسم میں پورے سر کو مسح کرنا سنت ہے، واجب عمل نہیں ہے۔ مطلب استعاب الراس سے پورے سر کو گھیر لینا، بالمس مسح میں، مسح کے ذریعے سے، فی الازمنۃ وقتوں میں، والامکنۃ جگہوں میں، حالت گرم یعنی گرم جگہوں، ترجمہ الٹا کر دو آسان ہے، حالت گرم، امکنہ جگہ، ازمنہ وقت، یعنی گرم جگہوں اور وقتوں میں مسح کے ذریعے سے پورے سر کو گھیر لینا، استعاب الراس، یہ سنت ہے، ہمیشہ سنت نہیں ہے۔ ہاں جی، گرم علاقوں میں، گرم موسم میں پورے سر کو مسح کرنا سنت ہے۔ پورے مسح کو، لیکن یہ آپ کو ذہن میں رکھیں، پورے مسح کو مسح کریں یا بعض حصے کو اسی وضو کے پانی سے جو سے آپ کے ہاتھ گلا ہوا ہے اسی سے مسح کرنا ہے، نیا پانی نہیں لینا ہے۔ ہاں جی، نیا پانی آپ نے جو ہے بھائی چونکہ پورے سر کو مسح کرنا ہے، دوبارہ ہاتھ کو دھو لیں پھر سر کو پھیریں، نہیں، ایسا نہیں، اسی وضو کے پانی سے آپ نے پورے سر کو مسح کرنا ہے، یہ درگاہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں سنتوں میں وہ مسح ظاہر اذنے کا، یہ بھی اسی سنت کے اندر شامل ہے، مسح کرنا ظاہر اذنے کا، آپ کے دونوں کانوں کے ظاہری حصے کو، یعنی یہ باہر پیچھے والا حصہ، ظاہری حصے کو مسح کرنا، اس کو بھی ہاتھ پھیرانا، وہ باطنہما، اور وہ تخلیل و باطنہما، اور خلال کرنا باطن دونوں کانوں کے اندرونی حصے کو، یہ انگلی آپ ہاتھ کانوں کے بیچ میں ڈالیں، دونوں کانوں کے بیچ میں یہ انگلی ڈالیں، ہاں اس طرح ایک دفعہ پھیرائیں، یہ دونوں کا تخلیل کرنا، خلال کرنا، باطن دونوں کانوں کے اندرونی حصے کا خلال کرنا۔ وہ مس رقبت، اور ایسے گردن کو بھی آپ نے یوں ہاتھ پھیرنا، ہاتھ کا پچھلا ایسا گردن پہ یوں پھیرانا، وہ موضوع ہاں جی، مس گردن کا مسح کرنا، یہ سب ہاں کب ہے؟ کانوں کے اندرونی حصہ کا ظاہری حصے کو گردن کا مسح کرنا، یہ سب مس گردن کا مس رقبت کرنا، پھر ریاح ہے، ہوا چلنے کی صورت میں، طوفانی ہوا چلا، مٹی اڑا، آپ کے گردن پہ کانوں میں مٹی آیا، تو ایسی صورتوں میں آپ کے ہاں جی کان کے ظاہری اور اندرونی حصے کا خلاف، ظاہری حصے کو ہاتھ پھیرانا، مسح کرنا، گردن پہ مسح کرنا، یہ سب کب سنت ہے؟ اس وقت سنت ہے کہ مس ظاہر اذنے کا، آپ کے کان کے ظاہری حصے کو مسح کرنا، باہر والے حصے کو، تخلیل باطن انگلیوں کو ڈالنا اور خلال کرنا، و مس رقبہ گردن پہ ہاتھ پھیرانا، یہ سب
لدفع الغباری، مٹی کو ہٹانے کے لیے کانوں سے اور گردن سے. اور بھی آئے نئے پانی لینا نہیں، بے بلل ما تقدم، صاف شاہ نے واضح تو بیان فرمایا. کیونکہ عالم اسلام کی بات فرقہ ذات سنت برادری وہ نئے پانی لیتے ہیں، تو شاہ سے فرمایا نہیں نئے پانی لیتے ہیں. بے بلل، بلل کا معنی لغت میں لکھا ہے ہاں جی طری کے معنی لکھا ہے، بے بلل ما تقدم. بلل البلال والبلال طری پانی، طری کے معنی سمجھیں طری بے بلل ما تقدم یعنی وہ سابقہ اسی وضو کے طری سے جس آپ کا ہاتھ گیلا ہوا ہے اسی سے آپ نے کانوں پہ بھی ہاتھ پھیرانا ہے، اندر بھی ہاتھ ڈالنا ہے، گردن پہ بھی ہاتھ پھیرانا ہے، پورے سر کو بھی اسی پانی سے آپ نے مسح کرنا ہے اور نیا پانی نہیں لینا ہے. ساتھ نے صاف فرمایا بے بلل طری ما تقدم سابقہ یعنی سابقہ وضو کے طری سے آپ نے پورے سر کو بھی ہاتھ پھیرانا ہے اور گردن پہ بھی ہاتھ پھیرانا ہے، کانوں کے باہر بھی ہاتھ پھیرانا ہے اور اندر بھی خلال کرنا ہے. یہ وضو کے سنتوں میں سے. ایک اور وضو کے سنتوں میں سے یہ ہے کہ وَأَن لَا تَسْتَعِينَ، یہ ہے کہ آپ مدد نہ لیں، استعانت مدد لینا کسی سے. فرماتے ہیں مدد نہ لینا، وَأَن لَا تَسْتَعِينَ یہ کہ آپ مدد نہ لیں فی الوضو، وضو کرتے وقت وضو میں، بغیر کا اپنے غیر سے، یعنی آپ وضو دون دوسرے کو پانی ڈلوائیں یا دوسرے سے آپ ایک اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، چہرہ دھلائیں، یہ جو ہے خلاف سنت ہے. وَأَن لَا تَسْتَعِينَ اور یہ کہ مدد نہ لیں فی الوضو وضو میں، بغیر کا اپنے غیر سے، کسی اور سے وضو کے دوران وضو کے کسی بھی عمل میں دوسرے سے مدد نہ لیں. ہاں الا لضرورت، ہاں جی مگر ضرور ناز ہوتا ہے ضرورت جو فقہ میں جہاں بھی آئے مجبوری کے معنی میں ہے، تو یہاں ضرورت سے مراد یعنی مگر مجبور ہو. میں نے ایک آدمی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں دھو سکتے تو دوسرے سے دھلا سکتے ہیں، مسح بھی دوسرے کے ذریعے سے کرا سکتے ہیں. ہاں جی سارے وضو کے عمل دوسرے ذریعے سے کرا سکتے ہیں اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ پانی نہیں ڈال سکتے دوسرے سے پانی ڈلوائیں، آپ ہاتھ دھو لیں. تو کسی بھی جہاں ضرورت پڑ گیا مجبور ہوا وہاں آپ دوسرے سے مدد لیتے ہیں، پھر تو مدد لینا خلاف سنت نہیں ہے، لیکن ضرورت کے بغیر جو ہے آپ کسی سے مدد لے لیں وضو کرتے وقت، حتی پانی وغیرہ بھی اس سے ڈلوائیں، یہ بھی جو ہے سنت کے خلاف ہے. تو اللہ تستعین سنیں یہ مدد نہ لینا فی الوضو وضو کرتے ہوئے وضو میں بغیر کا